نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے پاک نام سے پہلے پارے کا 5واں رکوع دیکھیں گے۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اللتی جو انعمت عطا کی میں نے، علیکم تمہیں یا تم پر، اور اوفو تم پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، اور یا صرف مجھ سے ہی، فرحبون پس تم ڈرتے رہو، اور آمینو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کے لیے جو معاکم پاس ہے تمہارے، ولا اور نہ تکونو تم بنو، اولا پہلے، کافرن کفر کرنے والے، بھی اس کے ساتھ، ولا اور نہ تشترو تم خریدو، بی آیاتی میری آیات کے بدلے، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، اور یا صرف مجھ سے، فتقونی پس تم ڈرتے رہو مجھ سے، ولا اور نہ تلبسو تم ملاؤ، الحق حق کو، بالباطلی ساتھ باطل کے، وتکتمو اور نہ تم چھپاؤ، نہ وہی ہے جو پیچھے کا چل رہا ہے، یعنی پیچھے جو لا تھا اس کا ایفیکٹ یہاں پر بھی ہوگا، وَتَكْتُمُوا اور نہ تم چھپاؤ، الحق حق کو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، وَأَقِيمُوا اور تم قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور تم ادا کرو، الزَّكَاةَ زکوٰۃ، وَارْكَعُوا اور تم رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے، اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم، تتلون تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم سمجھتے، واستعینوا اور تم مدد مانگو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، اور انہا بلا شبہ وہ، لکبیرتن یقیناً بہت بڑی ہے، الا مگر، علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر، الذین جو لوگ، یظنون وہ یقین رکھتے ہیں، انہم یقیناً وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور یقیناً وہ، الیہ طرف اس کے، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ الفاظ کی وضاحت ہے،
الفاظ کی وضاحت فہم کی وسعت کے لیے ہے. جب ہم الفاظ کو واضح طور پر دیکھتے ہیں تو ٹرانسلیشن کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. یا بنی اسرائیل، اگر آپ دیکھیے تو یا حرف ندا ہے. یا کا مطلب ہے اے، بنی بیٹو یعنی اولاد کے لیے آتا ہے. اسرائیل، ایل کا مطلب ہے اللہ تعالی اور اسرا کا مطلب ہے بندہ. بنی اسرائیل ایسی قوم کو کہتے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، جن میں کثرت سے انبیاء آئے. اذکرو، تم یاد کرو، الف پہلے اور واو الف بعد میں. کس کی نشانی ہے؟ ہینڈ ریس کریں گے، ہینڈ ریس کریں. کوئی بتانا چاہے آپ نے پہلے کیا پڑھا؟ اس طرح کا کوئی ورڈ پڑھا ہے؟ جی بیٹا، جی کیا پڑھا پہلے؟ او بدو. جی اور کیا پڑھا ہے؟ اسجدو. وسجدو جب کرتے ہیں تو الف جو ہے اس کی بجائے واو کی زبر جو ہے سین کے ساتھ مل جاتی ہے، لیکن اصل اس کی اسجدو ہے. جب اصل پہ جائیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. جیسے ہم اسے پڑھیں گے یا بنی اسرائیل اذکرو، جب آپ لذکرو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ اذکرو ہے یا یہ کوئی اور ہے ورڈ. اذکرو، الف پہلے واو الف بعد میں، جمع کا صیغہ ہے اور اس میں حکم ہے، امر ہے، فعل امر ہے. فعل تو ہے لیکن اس میں حکم ہے. نعمتی میں یا ہے. کون بتائے گا؟ یا اینڈ پہ آئے تو اس کا کیا ترجمہ ہو جاتا ہے؟ یس، میرا. چلیں آپ کوئی ایک چیز بتائیں جس کو آپ اپنا کہہ سکتی ہیں، کوئی بھی. عربی زبان میں کیسے بنائیں گی؟ ہم نے اس دن بنانا سیکھا تھا. کتابی. کتابی، کتاب اللہ ہی کتابی، اللہ کی کتاب میری کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بتائے گا اپنے سے منسوب کر کے؟ جی جی. قلمی، میری قلم. جی. انی، سبحان اللہ، زیادہ اچھی مثال دے دی. بے شک میں، کیونکہ وہاں تو انسان کو تھوڑا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اللتی، جو. اللتی کی فیملی میں اور ممبرز بھی ہیں. کیا اللتی کے فیملی ممبرز کو آپ جانتے ہیں؟ کون جانتا ہے اللتی کے فیملی ممبرز کو؟ جی آپ بتائیے بیٹا. یس. الذی، اللذانی، اللذین، اللاتی، اللتانی. اتنی باتیں نہیں بتانی، سب کے دماغ اڑ جائیں گے. صرف وہ فیملی ممبرز جو ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں. اللائی، ہاؤلائی. جی آپ بتائیے. الذی، اللذینا، اور اب پہلے بھی پڑھ چکے اللتی. بس 3 فیملی ممبرز کو آپ جانتے ہیں، باقیوں کی طرف نہ دیکھیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. انعمت، میں نے انعام کی، میں نے عطا کی. آپ نے سورہ الفاتحہ میں کیا پڑھا تھا؟ انعمت، تا کے اوپر زبر ہے. تا فیملی بتائیں گے اس میں کیسے کیسے تا آتی ہے؟ جی بتائیے بیٹا. تا پہ زبر، ٹھیک ہے. اور پیچھے؟ جی آپ بتائیے. جی. تا کے نیچے زیر اور تا ساکن اور تا کے اوپر پیش. جب پیش آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی میں. انعام تو، میں نے انعام کی. ایک پیش نے کیس ہی چینج کر دیا. انعام تا، تو نے انعام کی. انعام تو، میں نے انعام کی. علیکم، تم پر یا تمہیں. ٹھیک ہے. علا اور کم یہ دونوں آپس میں مل گئے. کمبینیشن ہے نا، آپ نے کمبینیشن ضرور دیکھنے ہیں. یہ جڑ کے جو لفظ ہمیں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے یہ کوئی نئی دنیا ہے، نئی بات ہے. تو یہ نیا نہیں ہے. علا اور کم. علا کو دیکھیں، علا کی طرح اور کون سے حروف ہیں؟ الا. تو کم لگائیں الا کے ساتھ. الیکم. ٹھیک ہے. اور کم فیملی میں سے کون بتائے گا؟ کم. یس آپ بتائیے بیٹا. کا کما کم. ٹھیک ہے.
अलैकुम तुम सब पर, व औफू और तुम पूरा करो, औफू। अब देखिएगा पीछे आपने क्या पढ़ा, उज़कुरू, जाल काफ रा इसका रूट है, और औफू तुम पूरा करो। जो हुरूफ आ रहे हैं यहाँ पे है तो फेल अमर, उज़कुरू, ओबुदू और इसी तरह उस जुदू की तरह औफू, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है वाव की वजह से, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बर्दाश्त कर जाए, कुछ दिनों में पता लग जाएगा वाव क्यों आ गई यहाँ, ठीक है। लेकिन वाव की वजह से आप एक और चीज देखते हैं, यहाँ तो वफाओं की बात है। आप लोगों में से किसको वफा अच्छी लगती है और किसको बेवफाई? बेवफाई किसको अच्छी लगती है? लेकिन आप अल्लाह ताला के साथ कब कब बेवफाई करते हैं, क्या सोचना नहीं चाहिए? खुद अपने लिए तो वफा अच्छी लगती हो और रब के साथ बेवफाई हो। या अल्लाह हमें बेवफाइयों से बचा लेना। अल्लाह ताला ने पिछली कौम से कहा है औफू, तुम पूरा करो, वफा करो। वफा यही होती है कि इंसान का जो ताल्लुक है उसे निभाए, पूरा करे। और यहाँ पर पूरा करने के मानों में हम इसे लेकर आएंगे, औफू पूरा करो, लेकिन आप इसे वफा करो भी कह सकते हैं। बिअहदी, अब आप मुझे इसका ऑपरेशन करके बताएंगे। आप लोगों में से डॉक्टर है कोई डॉक्टर है? जी डॉक्टर साहब आप बताइए। हाँ जी, बिअहदी ऑपरेशन करें इसका। बी अलग हो बा, जाता है, हाँ अलग जी, हो जाता है। ये बा के नीचे जो जेर है इसका मतलब क्या है? बी का साथ भी होता है, साथ भी और को भी, को भी होता है। ठीक है। आगे क्या है? अहदी, अहद, आइन हा दाल। इसका मतलब अहद से है। अहद से मुराद अहद, वादा, कॉन्ट्रैक्ट है। आखिर में ये भी है ये मेरा, मेरा। तो ये तीन हिस्से हैं और एक वर्ड बना बी अहदी, मेरे अहद को, ठीक है। ऊफी, मैं पूरा करूंगा, वही वफा है। वफा तो कभी नहीं बदलती। अगर आप लोग वफादार हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से पहचानते होंगे। वफादार शख्स अपनी वफाओं को कभी नहीं बदलता, तो इसका भी वही रूट है। ऊफी, मैं वफा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। बिअहदिकुम, कौन इसका ऑपरेशन करेगा? बिअहदिकुम, यस आप। डॉक्टर साहब के साथ वाले लोग ज्यादा मुतासिर हो गए जी। मैम यहाँ पे बी जो है दोबारा को के लिए का के की को आपने बताया था, ठीक है। तो उसके लिए यूज हो रहा है। आहदी दोबारा अहद के लिए कुम तुम्हारे, तो जी तुम सब के। और कुम की फैमिली कौन सी है? का कुमा कुम। जी आप देखें, क्या आप कुरान पढ़ा सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और आप पढ़ा रहे हैं ना हमें। अभी जब मैं आपसे पूछती हूँ तो आप पढ़ाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। व और इय्या, सिर्फ मुझसे ही। इय्याका, इय्या, दोनों में क्या फर्क है, कौन बताएगा? जी पीछे से आप बेटा। इय्या क्या मतलब है? इया सिर्फ मुझ ही से, इया का सिर्फ तेरी ही। सिर्फ तेरी, इसमें इखलास नजर आता है। खालिस अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला के लिए खालिस कैसे हुआ जाता है? इया का सिर्फ तेरी, नाबुदु हम इबादत करते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है, इखलास का एक और रास्ता है। वहां बात इबादत की थी, यहाँ बात किसकी है? व इया, और सिर्फ मुझी से। फरहबून, बस तुम डरते रहो मुझसे। जानते हैं ये जो रूट है ना, रा हा बा, ये ऐसा खौफ है जो इंसान को दुनिया की लज्जतें नहीं लेने देता, दुनिया से भगा देता। जबकि खौफ और तरह के भी होते हैं। जैसे कोई सांप से खौफ खाए तो भाग के थोड़ी देर के लिए चला जाएगा, जब सांप चला जाएगा वो वापस आ जाएगा।
لیکن رہبانیت ایسے خوف کو نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کا حکم نہیں دیا, ڈرنے کا حکم دیا ہے, دل سے ڈرنا. رہبانیت ترک دنیا ہے, اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں ربانیت ہے. ربانیت کا مطلب ہے اللہ والا ہو کے رہنا, لیکن دنیا ہی میں رہنا, دنیا چھوڑ کر نہیں بھاگنا. فرحبونی, پس تم ڈرتے رہو مجھ سے. کون بتائے گا یہ نون کے نیچے زیر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے؟ جی آپ بتانا چاہتے ہو, بتاؤ. مجھ سے کہاں سے یہ ترجمہ کر لیا ہم نے؟ ہے تو صحیح, جو ہے اس کا مطلب ہے مجھ سے, مجھ سے. یا میری. ہم کیسے مان لیں آپ کی بات کہ اس کا ترجمہ مجھ سے ہے؟ اس میں سے یہ اڑ گئی ہے. جو زیر ہوتی ہے نا وہ ڈپکٹ کرتی ہے نا, اور وہ یا کو ڈپکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, زیر. تو آپ لوگ تو بڑی بڑی چیزوں کو اگنور کرنے کے عادی ہیں, تو چھوٹی سی زیر آپ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے. لیکن اب آپ کانشیسنس سیکھ رہے ہیں, الحمدللہ. اور کانشیسنس کا نام ہی تقوی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اور آمینو, تم ایمان لاؤ. آمینو کی طرح کی کا ایک اور ورڈ ہے, کون بتائے گا؟ ہم نے دیکھا تھا آمینو, تم ایمان لاؤ. جی بیٹا. آمنا, ٹھیک ہے, ایک اعتبار سے آمنا ہم ایمان لائے. جی کوئی اور بتائے. جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں اس تک کون سا انٹیلیجنٹ فرد پہنچے گا؟ جی آمنو. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کے فہم میں برکت دے. آمنو اور آمینو زیر اور زبر کا فرق ہے نا. جب آمنو تھا تو اس کا مطلب تھا وہ سب ایمان لائے, لیکن میم زیر ہوئی تو اب اسے حکم ماننا پڑے گا. زیر ہو گئی ہے نا. آمینو, تم سب ایمان لاؤ. آمینو, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ زیر زبر ہو جائے اور اس کا ترجمہ حکمی انداز میں امر کی صورت میں آئے. آمینو اور آمنو کو کون کون مکس کرے گا آئندہ؟ اس کا ترجمہ کون آپس میں ملائے گا؟ کون کون اس کا ترجمہ غلط کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. الحمدللہ. اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ, الحمدللہ. بما, اس پر جو. بما, اس فیملی میں کوئی اور بھی ایسے اس فارمیٹ پہ حروف آتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی بشرا. لما, ٹھیک ہے. اور کون بتائے گا؟ جی جی لما, ٹھیک ہے. ویری نائس. بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. ٹھیک ہے جی. جی دیکھیں, اسی وزن پر لے کے آئیے نا, جہاں صرف اتنی سی بات یاد رکھیں. ماں سے پہلے کون کون سے حروف لگیں گے؟ اب آپ لگاتے جائیں. کما, اور کیا لگے گا؟ انما, اور لگائیں. لما, ٹھیک ہے. اور مما, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کلما, ٹھیک ہے. تو یہ سارے حروف آپ سائٹ پہ لکھ لیں, یہ آپ کی یادداشتیں ہیں. آپ کو 1000 بار بھی لکھنا پڑے, ہارنا نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے کون ہارنا چاہتا ہے؟ کل کوئی ہارنا چاہتا تھا, وہ کدھر گئی جو ہارنا چاہتی تھی؟ یہاں موجود ہے. آپ ہارنا چاہتے تھی, آجو آگے, آجو آجو. آج کچھ افاقہ ہے, آجو آجو, شاباش. آج آپ نے کیا ناشتہ کیا تھا بیٹا؟ کیا کھا کے آئے تھے؟ مائک لے لو. دیکھیں جی, میرا ایک پیشنٹ ہے, میں اس کا علاج کر رہی ہوں, اور وہ پیشنٹ ایسا ہے جو دل سے ہار جاتا ہے. تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی یہ کبھی نہیں ہاریں گی, ہے نا؟ جی بیٹا بتاؤ. صبح سیب کھا کے, صبح سیب کھا کے آئیں گی, آئی تھی. ٹھیک ہے. An apple in the day keeps the doctor away.
ٹھیک ہے. تو آپ تو ڈاکٹر کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی ہیں ایپل کھا کے ہیں, لیکن آپ کوئی یعنی آپ تو صرف مائک لینے آئی تھیں, دوا لینے نہیں آئی ہے نا. تو ذرا ڈینٹسٹ سے ہوشیار رہیے گا, دانت نکال دیتے ہیں جلدی, ویسے دانتوں کا علاج بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی بیٹا, اب کیا حال ہے آپ کا؟ ہارنا ہے؟ نہیں. تھک جاتی ہیں؟ جی. اب تھکنا ہے. انسان اپنی فوڈ سے, اس کی کمی سے نہیں تھکتا, ہمت ٹوٹ جاتی ہے بیٹا. آپ فیل کرتی ہو کہ ہمت ٹوٹتی ہے؟ پتہ ہے ہمت کیسے ٹوٹتی ہے؟ انسان اپنے آپ کو رانگ میسج دیتا. آپ میں سے کون ہے جو سچا انسان ہے اور یہ مان سکتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو رانگ میسج دیا ہے؟ اچھا, کچھ لوگ سچے ہیں, ٹھیک ہے, باقی لوگوں نے رانگ میسج ہی کبھی نہیں دیا. اچھا, کس کس نے دیا؟ دوبارہ ہینڈ ریز کریں. جی جی سعدیہ, آپ نے کیا رانگ میسج دیا کبھی؟ کوئی رانگ, کبھی کوئی ہوتا نا کوئی وقت ایسا جس میں انسان اس بات کو غلط نہیں سمجھ رہا ہوتا. اچھا یہ کام ایسا ہی ہونا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, یہ سادہ سی بات ہے جو عام طور پر زبانوں سے نکل جاتی ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس بارے میں انسان کہہ دے اچھا یہاں تو ہونا ہی ایسے, تو انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. یہ میں ویسے اگزامپل کے طور پر کہہ رہی ہوں, لیکن آپ بتائیں گے کہ آپ کون سا رانگ میسج دیا جس کا امپیکٹ آیا لائف پہ؟ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کیپیبلٹی کو غلط جج کر لیتے ہو, لائک یو جج یور سیلف رانگلی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس چیز کے شاید کیپیبل نہیں ہو, کر نہیں پاؤ گے, لیکن جب اللہ سے مدد مانگ کر آپ وہ کرتے ہو نا اور آپ اس سے بہتر کر لیتے ہو, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو میسج دیا تھا وہ رانگ تھا اپنے آپ کو. صحیح. یہ کتنی قیمتی بات ہے بیٹا, لوگوں کے ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے میں فلاں کام نہیں کر پاؤں گی؟ کافی لوگ ہیں تقریباً. اچھا, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو انشاءاللہ تعالی جلد عربی بولنے لگ جائیں گے؟ الحمدللہ. لیکن آپ دیکھیں جس وقت آپ اس کے لیے عملی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کی ہمت ٹوٹنے لگ جائے گی. زیادہ دنوں تک آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں. لیکن زندگی میں ہوتا ہی ایسے ہے کہ انسان اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی, میں یہ کام کر نہیں پاؤں گی. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو گول چپاتی بناتے ہیں؟ اچھا بناتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں گول چپاتی نہیں بنا سکتی؟ تو آپ کی ہمت ٹوٹی ہوئی ہے نا. ہمت کیوں ٹوٹتی ہے؟ ایک دو دفعہ کیا ہوگا, اس کے بعد کہا ہوگا یہ نہیں میرے سے ہوتا, یا پھر یہ کہ کوشش ہی نہیں کی ہوگی, ہے نا. تو کون کون گول چپاتی بنا لے گا انشاءاللہ؟ اب دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو غلط میسج دینے سے رک جائیں, اپنے ساتھ انصاف کریں, اپنے ساتھ وفا کر لیں. کبھی یہ بات نہیں کہنی میں یہ نہیں کر سکتی. دنیا میں عام لوگوں کی کامیابی کا راز اتنا ہے میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتی ہوں. اور مسلمان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ انشاءاللہ میں کر لوں گی, انشاءاللہ. کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا. لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے, مسلم ہو کر کسی کی ہمت ٹوٹ جائے. کیا آپ کا رب نہیں ہے؟ میں ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو آپ کو پتا ہے. سورہ العلق جب نازل ہوئی, یعنی پہلی وحی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام منا رہے تھے اقرا, اور آپ کہہ رہے تھے ما انا بقارئ. انہوں نے پھر کہا اقرا, آپ نے کہا ما انا بقارئ. انہوں نے پھر کہا اقرا, آپ نے کہا ما انا بقارئ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹلی شعور کی گہرائی کے ساتھ نہیں جڑتا, اس کی ایسی ہی کیفیت ہوتی. تو اصل میں یہ آپ کی ہمت کا ٹوٹنا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے بے تعلق ہونا ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے, کیونکہ اصل میں اللہ کی رسی چھوٹتی ہے,
اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا ٹوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہتا، اس لیے انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی۔ تو جب ایک پیشنٹ کو یہ پتا چل جائے کہ میری بیماری کیا ہے، ڈائگنوز ہو جائے، اور اسے یہ بھی پتا چل جائے اس کا علاج اس دوا میں ہے، تو پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے نا۔ اخلاص کیسے آتا ہے؟ ہم نے 2 باتیں دیکھی ہیں۔ کون انٹیلیجنٹ ہے جو بتائے گا اخلاص کیسے آتا ہے قرآن کی روشنی میں، 2 آیات کی روشنی میں؟ آپ؟ ماشاءاللہ، آپ کا نام کیا بیٹا؟ مروہ۔ مروہ تو ویسے ہی اخلاص والی جگہ ہے، الحمدللہ۔ جی مروہ، آپ قرآن حکیم سے مثال دیں، اخلاص کیسے آتا ہے کسی انسان کے اندر؟ دادا ایک تو ہم نے دیکھا تھا ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، ٹھیک ہے، 2 باتیں اخلاص کے بارے میں آپ کو پتہ چلی ہیں۔ آپ خالص کیسے ہوں گے؟ اپنی عبادت کی طرف توجہ کر کے، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز میں عبادت میں کچھ اور نہیں سوچتے رہنا، اپنی نماز کو ٹھیک کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ دوسری چیز ہے صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تو آپ نے مدد مانگی تھی کہ یا اللہ میری ہمت ٹوٹ جاتی ہے، آپ میری مدد فرمائیے؟ نہیں مانگی، تو دیکھیں کمی ہے نا۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں گے کمی کہاں سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے، پھر نہ ہمت آتی ہے نہ خالص ہو پاتے ہیں۔ اور تیسری بات کیا ہے بیٹا؟ اور وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ تعالیٰ کا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ سبحان اللہ، بیٹا آپ یہ پوائنٹس الگ لکھ لو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اور جتنے لوگوں کو سمجھ آ گئی نا وہ اس پر چھوٹا سا کچھ لکھیں ضرور۔ آج لکھیں گے، آئندہ آنے والے کل میں آپ دیکھیں گے کہ یہی چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہو رہی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا خوف۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، ایمان میں، علم میں، فہم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور دیکھیں ہم کیا پڑھ رہے تھے، وَآمِنُوا، اور یہ ایمان کی باتیں ہیں۔ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو ایک دوسرے سے کہتے تھے آؤ ایک گھڑی ایمان کی باتیں کر لیں۔ تب دیکھیں آپ لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ایمان کی باتیں کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو آپ کو ایمان کے راستے میں سے کتنی چیزیں پتہ چلی؟ ایمان کا راستہ، ایمان لے آؤ، آپ کو پتہ چلا عبادت، آپ کو پتہ چلا استعانت، اخلاص ہے، آپ کو پتہ چلا خوف، اس سے بندہ خالص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے سے۔ جب انسان اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتا ہے نا تو کھوٹا ہو جاتا ہے، اپنے جیسوں سے کبھی نہیں ڈرنا۔ کوئی عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا، کوئی مرتبے میں بڑا ہے یا چھوٹا، کسی انسان سے نہیں ڈرنا، کسی انسان کا خوف نہیں رکھنا، کسی انسان کا روب نہیں کھانا۔ ایک اللہ کا یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اس کو دینا ہے، تبھی تو آپ وفا کریں گے۔ اور آپ پتہ ہے ہم بے وفاؤں کی داستان پڑھ رہے ہیں، ایمان فروشوں کی داستان شروع ہوئی ہے یہاں سے، کیسے انہوں نے اپنا ایمان بیچ ڈالا تھا۔ تو ان سے ہم سبق سیکھیں گے، جیسے لقمان حکیم سے کسی نے کہا آپ نے عقل کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے کہا بے وقوفوں سے، ان کی بے وقوفیوں سے۔ جب میں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ تو ان قوموں کے حالات اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھائے ہیں کہ ہم آئندہ ایسی نادانیوں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے، اور ہم پہلے پڑھ چکے، اور بما اس پر جو، اور کتنی بڑی فیملی بما کی بن گئی نا، ٹھیک ہے۔ انزلتو، کیا روٹ ہے اس کا؟ نون زا لام، ٹھیک ہے۔ یہ تو سب کو پتا چل گیا نا۔ تو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کیا پڑھا تھا؟ اسی جیسا انعمتو، ٹھیک ہے، حروف کی کیا تبدیلی ہے نا، فارمیٹ تو ایک جیسا ہے۔ نازل کیا میں نے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے۔ مصدق میں روٹ کیا ہے بیٹا؟ صاد دال قاف،
اور اس کا ایک فارمیٹ ہے مصدقن. کبھی آپ نے کسی کا نام سنا مصدق؟ مصدقن تصدیق کرنے والا ہے، سرٹیفائی کرنے والا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ کرنے والا کون ہوتا ہے، اس کو گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ فاعل. اسم فاعل ہے نا. مصدقن تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کے لیے جو، یہ آپ جانتے ہیں. معکم، ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ہمارے ہاں جب کسی کو شادی کے لیے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں بما اہل و عیال. با کا مطلب بھی ساتھ ہے، ما کا مطلب بھی ساتھ ہے. تو بما جو ہے نا وہ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں. ما کافی ہے، ما اہل و عیال. ویسے شادیوں میں اتنے اہل و عیال کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن بہرحال ما کی مثال کے طور پر تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا. معکم ساتھ تمہارے یا پاس تمہارے. ٹھیک ہے. ولا تکونو، تکونو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، تا اور واو الف آخر میں. بیچ میں کیا رہ گیا؟ کاف واو نون. اپنی زبان میں بتائیے کون کون سے الفاظ آتے ہیں اسی سے؟ کون و مکان، اور کیا آتا ہے؟ کائنات. کائنات یونیورس بھی اسی سے. کن فیکون. آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کن. کن کا مطلب کیا ہے؟ ہو جا. آپ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں پھر بھی آپ کو پتا ہے. کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ صرف فرق ہے یا کی بجائے تا. لیکن واو الف جو ہے، لا تکونو نہ تم ہو جاؤ، کانا کی فیملی ہے. کانا یکونو. ٹھیک ہے. کن فیکون. ٹھیک ہے. اولا پہلے. اول کیسے کہتے ہیں؟ پہلے کو. اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرے کا پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اول رکھے. ٹھیک ہے. لیکن کفر میں کبھی اول نہیں آنا، ایمان میں اول آنا ہے. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے کفر کرنے والے تم نہ بن جانا. اول کافرن، کہ یہ جو کتاب آئی، یہ جو رسول آیا، اس کے ساتھ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بننا. بہی تو آپ جانتے ہیں، بی ہی ساتھ اس کے. یہ ہی کیا ہے؟ ہو فیملی ہے نا. بتائیے اس کے کون سے ممبرز ہیں؟ اکٹھے بولیں. آگے بھی بتا دیں. یہ ادھر فیمنزم سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں. ہا ہما ہننا. جی ٹھیک ہے. مونس کے لیے آتا ہے ہا ہما ہننا. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کسی لڑکی یا عورت کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے؟ دلچسپی ہے تو بولتے کیوں نہیں؟ دلچسپی کا اظہار کر لیں. اب بتائیے مجھے، ہو فیملی میں کون کون آتا ہے؟ چھ ممبرز کا پتہ چل چکا ہے آپ کو. اور میں عجیب بات بتاؤں آپ کو، جب یہ آگے جائیں گے نا سیکنڈ پرسن کے لیے تو پھر یہ بدل جائے گا. ہو غائب، کوئی اور آ جائے گا. وہ اور کون ہے ان کے بارے میں آپ جان رہے ہیں، لیکن میں نے انہیں ادھر نہیں جوڑنا. ابھی نہیں جوڑوں گی، کیونکہ اس کے بعد آپ کو لگے گا یہ بوجھل ہو رہا ہے، اور الگ الگ سارا سیکھ جائیں گے تو خود ہی آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور آپ اس کی اگلی ساری فیملی کو جان چکے ہیں لیکن ابھی پختہ نہیں ہے، تو علم کو پختہ کر لیں. ٹھیک ہے. ولا تشترو. اب آپ دیکھیے، ولا تکونو ولا تشترو ایک ہی وزن ہے نا. نہ تم خریدو. خریدو فروخت کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جی خریدنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مشتری. ہوشیار باش. اچھا، جب آپ علم کو حاصل کرتے ہیں نا تب بھی آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے. کوئی غلط چیز نہ سکھا جائے، کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا چاہیے. اتھینٹک نالج لیں. ہر چیز کوئی بتا دے تو ہر چیز ہی قبول کر لینی ہے، ایسا کبھی نہیں کرنا. صرف سچی بات کو، حق کو قبول کرنا ہے، ناحق کو نہیں.
اور حق جہاں سے بھی ملے اسے قبول کرنا انشاءاللہ. ولا تشترو، اور نہ تم خریدو. کیا روٹ ہے اس کا؟ اللہ اکبر، مشکل ہے. تا کو نکالیں، پہلے تا نکال دیں. نکال دیا. اور واو الف بھی نکال دیں. نکل گیا. ٹھیک ہے، باقی کیا رہ گیا؟ نہیں، ابھی تو کچھ اور رہتا ہے. وہ جیسے جو لوگ کسی دائرے میں نہیں آتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسی وزن پر بولیں، شتر بے مہار. ٹھیک ہے، تو ابھی تو ہمارے پاس شتر ہے. ٹھیک ہے، شین تا را ہے، لیکن تا اس کی اصلی نہیں ہے، ایڈیشنل ہے. ٹھیک ہے، اس کا اصل پھر کیا ہے؟ شین را یا. ٹھیک ہے، اور یہ جو تا آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کسی فیملی میں بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو بہو شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ فیملی کا حصہ بن جاتی ہے. تو اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں، اس کے اصلی افراد 2 تھے اور چلو ان کا ایک بچہ ہوا، یہ 3 تھے. یہ کہاں سے آ گیا؟ بھئی اس نے آنا ہی تھا، تو اب فیملی بڑھ گئی. تو یہ باب کون سا ہے؟ افتعال ہے. ٹھیک ہے، افتعال. تو آپ کو کسی نئے دروازے کا پتہ چلے تو آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ آپ کو حرم کے سارے دروازوں کے نام آتے ہیں؟ کسی کسی کے نام آتے ہیں. کون کون سے دروازے؟ گیٹ، باب جی، باب عبدالعزیز. اور کس باب کا نام آتا ہے؟ ہینڈ ریز کر دیں، کیونکہ اب سارے لوگ مختلف ہو گئے نا. جب سب جانتے ہوں تو جی آپ کسی کا نام؟ باب فہد. اچھا، آپ کو کس کا نام آتا ہے؟ باب فتح. جی یہی کہنا تھا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اچھا ہو گیا. جی آپ نے کون سا بتانا ہے؟ وہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، باب عبداللہ نئی انٹری ہے. ٹھیک ہے، آپ کب عمرہ کر کے آئی تھی؟ 3 سال پہلے. ٹھیک ہے، تو لیٹسٹ جو چینجز آ رہی ہیں ان کے بارے میں پہلے والا نالج جو ہے وہ کافی نہیں ہے، تو اپنے علم کو تر و تازہ رکھنا چاہیے. پچھلے والے علم پہ بلیو کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وہ کم ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، سمینہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا، تصویر دکھائیے گا. اب دیکھیں، تصویر دکھا دیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی، باب عمرہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ٹھیک ہے، چلو کئی باب ہیں جن کے نام آپ کو پتا چلے، اور آپ کو لاہور شہر کے دروازوں کے نام بھی پتا. آج ملتان کے دروازوں کے نام دیکھتے ہیں. ملتان میں کون کون سے باب ہیں؟ جی، دولت گیٹ ہے. جی، بوہڑ گیٹ ہے. جی، اور کون سا ہے؟ پاک گیٹ ہے. اور کون سا ہے؟ حرم گیٹ ہے. جی، دہلی گیٹ ہے. جی ٹھیک ہے، اور کون سا گیٹ ہے بھائی ملتان میں؟ ٹھیک ہے، تو علم کے بھی کچھ دروازے ہیں نا، عربی زبان کے علم کے دروازے ہیں. تو آپ کو جب دروازوں کا نام پتا چلے تو آپ الحمدللہ ضرور کہا کریں. سمنن، قیمت. اور آپ کو پتہ ہے سمینہ کسے کہتے ہیں؟ آپ تو خود ہی بہت ماشاءاللہ صاحب علم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. قلیلاً، تھوڑی. قلیل کم کو کہتے ہیں. اور قلیل کا روٹ پتہ ہے کیا ہے؟ قاف لام لام. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ اس کا روٹ یہ ہوگا؟ قلیل کا قاف لام یا کیوں نہیں ہے؟ واو الف یا تو آتے جاتے رہتے ہیں، اور قاف لام لام. ٹھیک ہے، فتقون، پس تم ڈرتے رہو. فرحبون بھی آیا تھا اور فتقون بھی آیا ہے. فتقونی، پس تم ڈرتے رہو مجھ سے. ٹھیک ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ واو قاف یا. اس کا ہم نے کافی پیچھے ہم نے دیکھ لیا، اس لیے آج ہم اسے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ آگے کی باتیں پھر رہ جائیں گی. اور آپ دیکھیں ہر جگہ پہ بنی اسرائیل کے لیے آ رہا ہے لا لا لا. کون کون سا لا آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آگے دوڑ اور پیچھے چوڑ، تو ایسے نہیں، پیچھے ہو. ولا تکونو. اور کون سا آیا؟
ولا تشترو، اب کون سا آیا؟ یا اللہ یہ کیسی قوم ہے جس کو روکا ہی جا رہا ہے ایک بات سے، دوسرے سے، تیسرے سے. اصلی والا لا کون سا ہے ذرا آپ نے دھیان کرنا ہے. کیا اصل ان کی پرابلم تھی جس کی وجہ سے باقی غلطیاں ان سے ہوتی جا رہی. ولا تلبسو، اور نہ تم ملاؤ. لام با سین سے ہے. آپ کی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ لباس. آپ کو تو عربی زبان آنے لگ گئی ہے بھائی. وہ کہتے ہیں ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، تو ویسے تو دوسرا جمعہ بھی گزر گیا ماشاءاللہ. تو 2 ویکس کمپلیٹ ہو رہے ہیں آج ماشاءاللہ. اور آپ فیل کر رہے ہو کہ 2 ہفتوں میں آپ ماشاءاللہ تیز ہو گئے، آپ لوگوں کو آنا شروع ہو گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کی زبان مشکل ہے؟ الحمدللہ. ولا تلبسو، اور نہ تم ملاؤ. لام با سین سے ہے. تا تم واو الف سب. وَتَكْتُمُوا میں بھی دراصل تھا لا تکتمو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ایک اور خرابی تھی. ساری غلطیاں جب تفسیر پڑھیں گے ایک طرف لکھ لینے ہیں الفاظ. کون کون سے یہ برے کام کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا ہے. تکتمو، اس کا روٹ کیا ہے؟ کاف تا میم. باقی یہ وہی ہے. جب آپ ایک جیسے حروف لکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایک ہی فارمیٹ. وَأَقِیمُوا، اور تم قائم کرو. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا. تعلمون تو آپ جانتے ہیں عین لام میم سے ہے. اقیموا، تم قائم کرو. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے پڑھا، کیا پڑھا تھا پہلے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب یہ امر ہے نا، حکم آ گیا، الف اس لیے ابتدا میں آ رہا ہے. اقیمو، تم قائم کرو، لیکن روٹ اس کا وہی رہے گا. اور روٹ کیا ہے؟ قاف واو میم. ٹھیک ہے. آپ کے یہاں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اوکاڑا کے قریب جس کا نام کہ پہلا حصہ کچھ اور ہے لیکن دوسرا حصہ اسی روٹ سے. کوئی اوکاڑا سے تعلق رکھنے والا ہے یا کسی کو جغرافیے سے دلچسپی ہے یا کوئی دلچسپی رکھتا ہے مختلف علاقوں سے تو بتائے گا کیا نام ہے وہ؟ حجرہ شاہ مقیم. حجرہ شاہ مقیم اسی روٹ سے ہے، مقیم. ٹھیک ہے. تو جب آپ علاقوں کے نام پڑھا کریں ان کے بھی جوڑ نکالا کریں، ان کے بھی حروف دیکھا کریں کہ یہ کیا، اس کی اصل کیا تھی، اور پھر ان کے بارے میں سوچیں کہ کیوں اس طرح کا نام رکھا گیا. سب سے عجیب کسی علاقے کا نام کون بتائے گا؟ سب سے عجیب جو لگا زندگی میں. جی آپ بتائیں. گجو متا بہت عجیب لگتا ہے. لاہور والوں کو بالکل عجیب نہیں لگتا، عادی ہو گئے کیونکہ گجو متا آخری اسٹیشن ہے میٹرو کا. جی نسترن بذات خود عجیب ہے. اچھا جی نسترن بتائیے. ہمارے گاؤں کا نام ہے گنجا. گنجا. یہ اس سے زیادہ عجیب تو میں نے نہیں کبھی سنا. اچھا نام عجیب نہیں سنا. کسی اور نے کوئی نام سنا ہو؟ جی آپ نے بھی کوئی سنا ہوا؟ جی جی خانپور میں ایک جگہ کا نام ہے سیوا رام. جب وہاں پہ ورک کر رہی تھی تو مجھے یہ برا لگا تو اس کا نام چینج کر کے توحید آباد رکھ دیا تھا. اب اسی نام. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الحمدللہ. جی آپ کو بھی کوئی نام پتا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو کتنی عجیب عجیب باتیں پتا ہیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اور ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. میرے سسرال کی گاؤں کا نام ہے چوکھیاں والا، مطلب زیادہ والا، لڑکیوں والا. اچھا چوکھیاں والا. ایک محاورہ بولا جاتا ہے پنجابی میں چوکھے سے. کوئی آپ لوگوں میں سے پنجابی سے دلچسپی رکھتا ہے تو وہ بتائے. جی کوئی ہے دلچسپی رکھنے والا؟ جی چوکھے کا مطلب زیادہ ہوتا ہے نا. ہاں جی بشرا. ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے. جی چوکھا. جی چوکھا ہوشیار. یہ فائزہ کے تجربے کی باتیں. فائزہ ہر کسی کو اسی نظر سے دیکھتی ہیں کہ فلاں چوکھا ہوشیار ہے. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. جی آپ بتائیے بیٹا. چوکھا ڈاڈے کو بھی کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ڈاڈا. ٹھیک ہے جی اسے ذرا گوگل کر لیں گے. ہاں جی
تو جب کوئی ورڈ یوز ہو نا آپ کا، اردو ہے، عربک ہے، پنجابی ہے، اس کے پیچھے لگ جائیں، زبانیں اس طرح ہی آ جاتی ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ اقیمو، قائم کرو، تم قائم کرو. اچھا، ہمارے سندھ میں کوئی بہت مشہور شخصیت کا نام تھا اسی نام کے ساتھ، قائم علی شاہ. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کا جنرل نالج جو ہے وہ تر و تازہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. الصلاۃ، نماز، اور سواد لام یا سے ہے، ہم نے پہلے اس کا روٹ نہیں دیکھا. وآتو، اور تم ادا کرو، یہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں. کیا روٹ ہے اس کا؟ حمزہ، تا اور یا. اور آگے ہے الزکات، الزکات، زا، کاف، یا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے گا ورکعو، اور تم رکوع کرو، را، کاف اور عین. سب فعل امر ہے. اقیمو، آتو، ورکعو. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی فعل امر آئے ہیں، سب اکٹھے کر کے لکھنے ہیں. یہ آپ کے نالج کو پختہ کرنے کے لیے ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور الراکعین، رکوع کرنے والے، راکعین. اچھا، راکعن کو دیکھیں، فاعلن کے وزن پر ہے. راکعن، را کاف عین ہے نا. فائل بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، فا کلمے کے بعد الف لگا دیں اور آخری حرف کو تنوین دے دیں. چلے مجھے یہ بتائیے کہ کون چاہتا ہے کہ کوئی لفظ جو آپ کو پتا ہے اس کا فائل پتا چل جائے عربی زبان میں. مثال کے طور پر بیٹھنے کے لیے جیم، لام، سین 3 حروف سے آتا ہے، تو آپ بنائیے اس سے جالسن. اچھا، سجدہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ساجدن. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں؟ الحمدللہ. اس میں الحمدللہ کہنا چاہیے. قیامت کا دن ایسا ہوگا جب کچھ لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوگا، سجدہ نہیں کر سکیں گے. ابھی توفیق ملی ہوئی ہے، اپنے سجدوں کو بہتر بنا لیں. وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. قرب کا راستہ ہے. اور رکوع کرنا ایک جگہ پر جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا صرف مردوں کو نہیں کہا گیا کہ آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ایک عورت کو بھی حکم دیا گیا تھا. وہ کون سی خاتون تھی؟ جی، حضرت مریم. الحمدللہ. اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو. حمزہ میم را سے ہے. اس فارمیٹ کا آپ کو پتا ہے، اس لیے زیادہ بات نہیں کریں گے. بالبری، با لگنے کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ کوئی الگ ورڈ ہے، ورنہ یہ البر ہے. بر نیکی کو کہتے ہیں. اور با، را، را اس کا روٹ ہے. اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام بھی ہے. کوئی آپ میں سے جانتا ہے؟ جی، البار. ٹھیک ہے، البار. ٹھیک ہے. اور البر الرحیم بھی آتا ہے. تنسونا، تم بھول جاتے ہو. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ بھول جاتے ہیں؟ سارے ہی بھول جاتے ہیں. ہاں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام بھولے تھے. اور ہم کافی دفعہ دہرا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا تھا نا. اور آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فنسیا، تو وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. جانتے ہیں جو بھولتے ہیں ان کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی ہمت ٹوٹتی ہے. یاد رکھنا ضروری ہے. آپ اپنی یادداشت کو بہتر بنائیں. ٹپ دینا چاہتی ہوں یادداشت کی بہتری کا، لیکن پہلے آپ یہ بتائیں گے کتنے لوگ ہیں جو اپنی یادداشت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں. اگر آپ کسی حکیم کے پاس جائیں تو آپ کو کیا دے گا؟ بادام کا تو کہے گا نا، دے گا نہیں. وہ آپ خود جا کے خریدیں گے. ٹھیک ہے. ویسے آپ کو کیا دے گا؟ نہیں، کوئی دوا جو بنا کے دے گا، کوئی کشتہ، کوئی معجون، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی نا. جی، نسخہ دے دے گا. یا کوئی اگر وہ کوئی بنانے والا ہے تو کوئی نہ کوئی کشتہ دے دے گا، کوئی نہ کوئی معجون دے دے گا. اچھا، زیادہ معجون دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دماغی معجون دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کتنے لوگوں کے تجربات ہیں، کس کے پاس جائیں تو کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے ان ساری چیزوں کے باوجود حافظہ ٹھیک نہیں ہوتا.
جی جی استاذہ، ابھی یہ کلونجی جو ہے صبح نہار کھانے سے 5 دانے ذہن تیز ہوتا ہے. 5 دانے کلونجی کھانے سے زہرا کا خیال ہے کہ حافظہ تیز ہو جائے گا، یہ تجربہ؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے، وہ جنہوں نے طب نبوی سے علاج کرتے ہیں. اچھا، طب نبوی سے علاج کرنے والے کہتے ہیں تجربہ ہے، یعنی یہ تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ سب کو حافظہ تیز کرنے کی فکر ہے، کیا کریں؟ السلام علیکم. جی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو امی جان ہمیں کھلاتی تھی 7 بادام، 7 سفید مرچیں، اور ساتھ میں وہ میوے نہیں ہوتے کشمش، وہ بادام اور وہ مرچیں رات کو بھگو دیتی تھی پتہ نہیں کس طرح سے، تو وہ صبح جب کھلاتی تھی پاس ابی جان کوئی ایٹمی فارمولا تو ہے نہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس سے دماغ تیز ٹھیک ہے. ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ٹرو ہے کہ یہ برین ڈائٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کوئی غذا کسی کے لیے مفید ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور آپ یہ دیکھیں ہماری زندگی میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو آپ بے شک بادام کھاتے رہیں، کشمش کھاتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، پھر کیا ہوگا؟ ضروری نہیں کہ اثر ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ موقع نہ دے. پھر کیا کرنا چاہیے بشرا؟ استغفار. ماشاءاللہ. دیکھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ استغفار کرنی چاہیے. تو حافظے کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کی اصلاح کے لیے اور زندگی کی تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. کیا آدم علیہ السلام کو توبہ نہیں سکھائی تھی؟ توبہ اور استغفار یہی اس زندگی میں سب سے بڑا کام ہے ہم سب کا، کیونکہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں. تو بھول جانے والوں کے لیے یہ کتنا عمدہ راستہ ہے استغفار کا راستہ. تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو استغفار کو صبح میں، شام میں، نمازوں کے بعد اور پھر جس وقت یاد آئے استغفار کا سلسلہ انشاءاللہ زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظہ تیز کر دے انشاءاللہ. انشاءاللہ حافظے کے لیے وہ خاص واقعات بھی اگر یاد کیے جائیں تو بہت افیکٹو ہیں. وہ واقعات جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس نے علم دیا، اس نے سمجھایا، سکھایا، اس نے فہم دیا. تو آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھانے کی بات کن آیات میں کی ہے؟ الرحمن علم القرآن. تو یہ آیات ایسی ہیں جب بھی آپ کو قرآن یاد نہ ہو تو آپ کہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آپ کو لگتا ہے کہ میں بھول جاؤں گی، آپ پڑھیں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. یہ آزمودہ ہے، ریلی بہت زیادہ نفع ہوتا ہے ان آیات سے. اور اسی طرح سے اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے. یہ آپ کے حافظے کو بہت آگے لے جائیں گے اور آپ کی زندگی کو پاک کرنے کے لیے اور آپ کے فہم میں اضافہ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہر بار جب آپ یاد کریں گے، دہرائیں گے، آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ. تو آپ میں سے کون جاننا چاہے گا سنقرئک فلا تنسى؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے یہ کس سورت کی آیت ہے؟ جی سورہ الاعلی کی آیت ہے سنقرئک فلا تنسى. تو آپ اس کو نکال کر اپنے پاس الگ رکھ لیں. کتنا اچھا ہو کہ حافظے کے لیے یہ جو ذکر ہے اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی ایسی چیزیں ہیں. اگر کوئی آپ لوگوں میں سے اس کی چھوٹی سی پیاری سی یادداشت بنانا چاہے تو اس کو ساروں کا ثواب ملے گا. کون کرے گا؟ کروا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کسی اور کو بھی اجر لینا چاہیے، کسی اور کے پاس سکل ہو، آپ کے پاس ہے، آپ بنا سکتے ہو. وَتَنْسَوْنَا، اور تم بھول جاتے ہو. یا اللہ ہمیں یاد کروا دینا، ہمیں ہمیشہ نیکیاں یاد رہیں. یا اللہ ہمیں ہمیشہ حسن سلوک کرنا یاد رہے اور لوگوں کا برا سلوک بھول جائے.
अनफुसकुम अपने आप को, अनफुस नफ्स की जमा है नून फासीन से, व अंतुम ततलूनल किताब, अल्लाहु अकबर, ततलूना तुम तिलावत करते हो। पता है इसके दो रूट हैं, तला यतलू तिलवन और तला यतलू तिलावतन। ता लाम वाओ अभी लिख लें, ततलूना ताकिलूना तुम समझते हो, आइन कौफ लाम से, अफला ताकिलून तो क्या तुम समझते नहीं। वस्ताइनु वही नस्ताइन है, इस्ताइनु जब हुआ तो इसका मतलब क्या है, और मदद मांगो। इतनी गलतियों के बाद क्या करना है, तुम मदद मांगो। किस चीज से, सब्र से और सलात से। ल कबीरतुन, ल लाम का अलग मतलब है, कबीरतुन काफ बारा से है, यकीनन बहुत बड़ी है। अलल खाशिईन, अल खाशिईन, खाशीन आइन से है और खुशू करने वाले को खाशे कहते हैं, खाशिउन। यजुन्नूना वो गुमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, जन जोए नोन, नोन से आप जानते हैं। जन कितनी किस्म के होते हैं, दो किस्म के। कौन कौन सा, हुस्न जन का तो आपको पता है, और दूसरे को क्या कहते हैं, सुए जन, बुरा गुमान करना। मुलाकू मुलाकात करने वाले हैं, मुलाकू का रूट क्या है, लाम कौफिया, ठीक है। और रब्बिहिम अन्नहुम, ये आप जानते हैं, राजिऊन लौटने वाले हैं, राजीम आइन से। ये सारे फाइल आज जितने भी आए हैं ना, तो सारे इसम फाइल को आप अलग करके नोट कर लें, ठीक है, अलग करके नोट करेंगे और ये असेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स चेक कर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।